الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، آج کا یہ ماہانہ اجتماع جس عنوان کے تحت منعقد ہو رہا ہے وہ ہے ووٹ کی اسلامی حیثیت۔ گزشتہ اجتماع میں موضوع اور عنوان طے کیا گیا تھا مسئلہ طلاق۔ پھر انتخاب کا اعلان کیا گیا اور تاریخ متعین کی گئی، تو پھر عنوان میں تبدیلی کی گئی۔ انویٹر والی گئی نہیں، بہرحال سنتے رہو، پہنچتی رہے گی آواز۔ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ حالات کے اعتبار سے گفتگو کی جائے، اسی لیے مسئلہ طلاق وہ آنے والے مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اب چونکہ انتخاب کا دور ہے اور انتخاب کے سلسلے میں بہت زیادہ بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، اس لیے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو عذاب آخرت سے بچانے کے لیے ووٹ کی اسلامی حیثیت کو بیان کیا جائے۔ لہذا اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ بس آپ تھوڑا متوجہ ہو کر رہیں، کوئی بات پہلی بات سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، اگر ایک بات کو نہ سمجھا جائے تو دوسری بات کا سمجھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں علمی بھی ہیں تو آپ حضرات متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ مکمل گفتگو آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ ووٹ کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ووٹ کا تعلق بھی موجودہ زمانے میں سیاست کے ساتھ ہے۔ عام طور پر وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں سیاسی سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں کو سیاست کا مطلب معلوم نہیں ہے، اور شاید یہاں بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ سیاست کہتے کسے ہیں۔ سیاست یہ موجودہ زمانے میں نہیں بلکہ ابتدا سے چلی آتی ہے۔ سیاست کا معنی ہے ایسا نظام جس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو محفوظ رکھنے کا انتظام کیا جائے۔ تو ایسے نظام کو جس میں بندوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے، اللہ کے حقوق کا تحفظ ہو، ایسے نظام کو سیاست کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا عمدہ لفظ ہے اور یہ کتنا مذہبی لفظ ہے
لیکن اس لفظ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے. تو سیاسی وہ انسان ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے حقوق اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کو محفوظ رکھنے کی کوششیں کرتا ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں جو صرف کرسی حاصل کرنا چاہتا ہو اس آدمی کو سیاسی کہا جاتا ہے، جبکہ یہ سیاست سے دور کا بھی واسطہ نہیں رکھتا. بہرحال سیاست کا مسئلہ دنیا میں آج کا نہیں بلکہ یہ پرانا نظریہ ہے، قدیم نظریہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس نظریے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. اس سیاست کے تعلق سے دنیا میں مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں. سب سے پہلے تقریباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 400 سال پہلے افلاطون نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام رکھا جمہوریہ. بعد میں اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں شائع ہوا ہے ریپبلک کے نام سے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 400 سال پہلے کتاب لکھی گئی ہے، اور یہ سیاست کے تعلق سے لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب ہے. پھر افلاطون کے شاگرد ارسطو نے اسی میں تھوڑی تبدیلی کی اور اسے اور ترقی دے کر نئی کتاب لکھی جس کا نام رکھا سیاست. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاست آج نہیں بلکہ اس کا تصور بہت پہلے سے لوگوں کے درمیان اور انسانوں کے درمیان رائج ہے. ابھی اس سیاست کے تعلق سے دنیا میں نظام چلتا ہے، حکومتیں چلتی ہیں. وہ لوگ جن کے پاس اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، وہ لوگ جو قرآن و سنت سے آشنا نہیں ہیں، ان لوگوں نے حکومت کس طرح وجود میں آئی ہے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں. مثلا بعض لوگوں نے یہ نظریہ دنیا کو دیا کہ ابتدا میں جب اس دنیا کے اندر انسان آیا تو حکومت کا کوئی نظام نہیں تھا، انسان اپنے اعتبار سے زندگی گزار رہا تھا، نہ کوئی حاکم تھا نہ کوئی محکوم تھا، نہ کوئی بادشاہ تھا نہ کوئی رعایا تھی. لیکن ایک کام کو ایک آدمی اپنے لیے فائدے کا سمجھتا ہے اور دوسرا آدمی اپنے لیے نقصان کا سمجھتا ہے. تو اس اعتبار سے لوگوں میں جب جھگڑا شروع ہوا تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا اور آپس میں معاہدے کے ذریعے سے قانون بنایا اور اپنا ایک سربراہ منتخب کر لیا. اب تمام لوگ اس کے ماتحت ہو کر زندگی گزارنے لگے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکومت کا وجود اس طرح سے آیا ہے کہ آپس میں لڑائی ہوتی، طاقتور کمزور پر غالب آ جاتا اور غالب آنے والا حاکم بن جاتا اور ہارنے والے شکست کھانے والے محکوم بن جاتے. تو اس طریقے سے حکومت وجود میں آئی ہے، اسٹیٹ اور ریاست کا وجود ہوا ہے. لیکن یہ تمام کی تمام ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. قرآن کریم تو یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے. لہذا آپ حاکم تھے اور باقی افراد وہ محکوم تھے. آپ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا ان لوگوں کے لیے لازم اور ضروری تھا. یہ ہے اسلامی نظریہ. ایسا نہیں ہے کہ حکومت کا پہلے وجود نہیں تھا،
हाकिम और महकूम पहले नहीं थे। ये नजरिया गलत है। इस्लामी नजरिया यह है कि जब से हजरत आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के बाद इस दुनिया के अंदर आए हैं, उसी वक्त से हुकूमत का नजरिया मौजूद है कि आप हाकिम थे और बाकी अफराद आपके महकूम थे, और उनके लिए लाजिम था कि वो जिंदगी उस तरीके पर गुजारे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की हिदायत के जरिए से अहकाम बयान फरमाते हैं। बहरहाल हुकूमत के वजूद में आने के बाद दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की बादशाहतें और हुकूमतें कायम हुई हैं। पहले बादशाहत थी मुतलकुल अन्नान, कि एक बादशाह होता और वो बादशाह जैसे चाहता जो चाहता हुक्म देता, किसी को उसके सामने लब हिलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। और यही तरीका दुनिया में सबसे ज्यादा राइज रहा है, और आज भी बहुत से मुल्कों में वही तरीका है बादशाहत का। उसका खुद अपना फैसला आखिरी फैसला होता है। किसी वजीर को, किसी बड़े से बड़े हाकिम को उसमें दखल अंदाजी का इख्तियार नहीं दिया जाता। कौन है? बहरहाल ये था बादशाही नजरिया। इसके अलावा दूसरा हुकूमत का जो तर्ज था वो था अशराफिया। इसका मतलब यह है कि जो लोग काबिलियत रखते हैं, इल्म की काबिलियत है, या हुकूमत चलाने का उनके पास मुकम्मल तौर पर निज़ाम और अक्ल सलीम है, या मजहबी रहनुमा है, वो लोग हुकूमत चलाएंगे और बाकी लोग उनके महकूम होंगे। और तीसरा हुकूमत को चलाने का नजरिया है जमहूरियत, जो आज दुनिया में अक्सर ममालिक के अंदर राइज है, जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है। यह यूनानी लफ्ज है जिसके माना आते हैं आवाम का हुकूमत के अंदर हाकिमियत की हैसियत रखना। यानी जो हुकूमत भी कायम होगी उसमें हाकिम दरअसल आवाम होती है, और दुनिया का जो हाकिम होता है वो भी आवाम के बगैर कुछ करने पर कुदरत नहीं रखता। लिहाजा आवाम जिसे चाहे अपना बादशाह चुने और जब चाहे उसे माजूल कर दें, जैसा कि हमारे जमाने में यही होता है कि लोग जिसे चाहते हैं उसे हरा देते हैं और जिसे चाहते हैं कुर्सी पर बिठा देते हैं। ये जमहूरियत है। जमहूरियत में आम तौर पर चार बातें होती हैं: जमाअतें, सियासी जमाअतें। इसी तरह दूसरा इंतिखाब का निजाम होता है, इलेक्शन। और तीसरा निजाम होता है मुकन्निना, पार्लियामेंट का, असेंबली का, यानी कानून साज, कानून बनाने वाले। और चौथा है दस्तूर। कोई भी हुकूमत वजूद में आए वो दस्तूर के मुताबिक अमल करने की पाबंद होती है। बगैर दस्तूर के कोई बड़े से बड़ा वजीर और प्रधानमंत्री भी कोई फैसला नहीं कर सकता। ये जमहूरियत के अंदर होता है। बहरहाल इस्लामी नजरिया क्या है? इस्लामी उसूल यह है कि पूरी कायनात में हाकिमियत और हुकूमत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुकूमत सिर्फ अल्लाह की है। अला लहुल हुक्म, अल्लाह तबारक व तआला के सिवा किसी की कोई हुकूमत नहीं है। अला लहुल खल्क़ वल अम्र, अल्लाह तबारक व तआला ही पैदा करने वाले हैं और हुकूमत के मालिक भी अल्लाह ही हैं। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहते हैं बादशाहत अता फरमा देते हैं। तो ये तमाम आयात इस पर दलालत करती हैं कि हाकिम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। अब दुनिया में अल्लाह ताला की हिदायत को नाफिज करना,
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق لوگوں کو پابند بنانا، یہ کام ہوتا ہے اس بادشاہ اور حاکم کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا کے اندر خلیفہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کے اندر فساد برپا کرے گی، اور وجہ یہ تھی کہ انسانوں سے پہلے جنات اس دنیا کے اندر آباد تھے، انہوں نے دنیا میں اور اس زمین پر فساد برپا کیا، تو فرشتوں نے یہی سوچا کہ جس انسان کو بنا کر دنیا کے اندر آباد کیا جائے گا، پہلی مخلوق جنات کی طرح یہ انسان بھی فساد برپا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور ان کا مقام فرشتوں کے سامنے اس طرح ظاہر کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سب نے سجدہ کیا۔ اب آپ یہاں ایک تصور اور ایک بات سمجھیں، ایک مسئلہ سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے حاکم بنانا تھا، جسے اپنا خلیفہ بنانا تھا، اسے آگے کیا ہے، اور جن کا خلیفہ بنانا تھا، جنہیں محکوم بنانا تھا، انہیں پیچھے کیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی طریقہ امت کو دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے وفات پانے لگے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا، کیونکہ آپ کو اپنا خلیفہ بنانا تھا، اور جن کا خلیفہ بنانا تھا ان لوگوں کو پیچھے کیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ کیا ہے کہ آپ کو آگے رکھا گیا اور باقی لوگوں کو پیچھے رکھا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے گا اسے آگے بڑھایا جائے گا، اور جن کے لیے خلیفہ بنایا جائے گا انہیں پیچھے رکھا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امامت اور مصلح صدیق اکبر کو دے کر یہ بتا دیا کہ یہ آگے ہیں، انہیں اب کوئی پیچھے نہیں کر سکتا، یہی مسلمانوں کے خلیفہ اور امیر اور حاکم سلطنت ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا پہلا خلیفہ بنایا، اور پھر مختلف خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یکے بعد دیگر آتے رہے۔ آخری خلیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آخری خلیفہ اس دنیا کے اندر بنا کر بھیجا ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ اللہ کے خلیفہ نہیں ہوں گے بلکہ رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے خلیفۃ اللہ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں، میں محمد الرسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ بہرحال خلیفہ کے معنی آتے ہیں نائب، قائم مقام۔ تو اللہ تبارک و تعالی اصل حاکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے دنیا کے اندر کوئی نائب ہوتا ہے جسے دنیا اپنا حاکم سمجھتی ہے، اپنا خلیفہ مانتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات، اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات لوگوں میں عام کراتا ہے اور اللہ تعالی کے قوانین کا نفاذ کراتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل حاکمیت اس طریقے پر بھی ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ایسا قانون نہیں بنا سکتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو۔ تمام بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے تابع ہیں، اللہ کے احکام کے تابع ہیں، اس کے بغیر کوئی قانون وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ نظریہ ہے اسلامی حکومت کا۔
جبکہ موجودہ زمانے میں یہ نظریہ نہیں ہے. آج کل نظریہ یہ کہ جو پارلیمنٹ سے قانون پاس ہو جائے, چاہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہو یا خلاف, بس اسی پر عمل کیا جائے گا اور عوام کے درمیان اسی کا نفاذ ہوگا. جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام شورا اور پارلیمنٹ بھی اس قانون کی پابند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے. بہرحال موجودہ زمانے کی جو سیاست ہے, یہ جمہوریت ہے, اس کا اسلام سے تعلق پہلے ہی مرحلے میں ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اسلام میں حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے اور موجودہ جمہوریت میں حاکمیت وہ پارلیمنٹ کی اور اسمبلی کی ہوتی ہے. پھر دوسرا مسئلہ آپ سمجھیں, دنیا میں جب کوئی حکومت وجود میں آتی ہے تو حکومت وہ وجود میں آتی ہے جس کے ممبر پارلیمنٹ سب سے زیادہ ہو, اور ممبر پارلیمنٹ بننے کے لیے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آدمی اپنی امیدواری کا اعلان کرتا ہے کہ میں فلاں حلقے سے امیدوار ہوں, کینڈیڈیٹ جسے کہا جاتا ہے. تو یہ امیدوار جو کھڑے ہو جاتے ہیں, اسلامی اعتبار سے ان کا کھڑا ہونا کیسا ہے اس کو بھی آپ سمجھیں. دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے حکومت کے لیے اور حاکم بنانے کے لیے بھی اصول مقرر کیے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آپ میرے قبیلے کے 2 آدمیوں کو حاکم بنا دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے آدمی کو امارت اور حکومت نہیں دیتے جو خود اس کا طالب ہو اور اس کا طلب کرنے والا ہو اور اس کی فریاد کر رہا ہو, اس کی فرمائش کر رہا ہو. تو الیکشن میں اپنی امیدواری کا اعلان کرنا, کھڑا ہو جانا, یہ بھی اسلام کے نظریے سے ٹکراتا ہے. اس لیے کہ جو اپنے خود امیدواری کا اعلان کر رہا ہے وہ گویا انسان کرسی کا اور جا کا طلبگار ہے, اور جو آدمی جا کا طلبگار ہو ایسے آدمی کو حاکم نہیں بنایا جاتا. حاکم اسے بنایا جاتا ہے جو عوام کی خدمت کرنا جانتا ہو. تو یہ بھی اسلام سے ٹکرا جاتا ہے. البتہ اگر جیسا کہ موجودہ حالات اور قوانین بھی یہی ہیں, اگر کوئی صحیح انسان یہ دیکھے کہ میں اس منصب پر فائد ہونے کے بعد عدل کروں گا, انصاف قائم کروں گا اور لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کا تسویہ کروں گا, ان کی اصلاح کروں گا, اور اگر میں نے اس امیدواری کے لیے اپنا پرچہ نامزد نہ کیا, دوسرا آدمی مسلط ہو کر عوام میں فساد برپا کرے گا, تو ایسی صورت میں امیدواری کا پرچہ داخل کرنے کی بھی اجازت ہے. بعد موجودہ زمانے میں ایسا ہی ہے. اگر صحیح لوگ انتخاب کے دوران امیدواری کے پرچے نامزد نہ کریں تو پھر تو گویا پوری انسانیت یہ چاہتی ہے کہ تمام حکومت کا معاملہ ہی شرعی لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے. اب اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر فساد کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا, صرف فساد ہی برپا ہوگا. اس لیے امیدواری کے لیے صحیح لوگوں کا میدان کے اندر آنا یہ بھی لازم اور ضروری ہے. تو جب یہ اندیشہ ہو کہ کوئی دوسرا غلط آدمی مسلط ہو جائے گا, ظالم مسلط ہو جائے گا, اس کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اپنا اعلان کرنا اور امیدواری کا پرچہ نامزد کرنا یہ بھی شریعت اسلامیہ کا حصہ بن جاتا ہے, اور اس صورت میں یہ امیدواری کا اعلان ناجائز نہیں رہتا, اس لیے کہ وہ لوگوں کے حق میں اصلاح کے لیے اپنا پرچہ نامزد کر رہا ہے. دوسرا مسئلہ, آج کل جو انتخابات ہیں, ان انتخابات میں وہ انسان جیتتا ہے جسے سب سے کم ووٹ ملتے ہیں, اور جسے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ انسان ہار جاتا ہے. میں صحیح بول رہا ہوں؟ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے. جسے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ ہارتا ہے, اور جسے کم ملتے ہیں وہ انسان جیت جاتا ہے. سورہ
سو گئے سب؟ بہرحال یہاں بہت سے طلبہ بھی ہیں ہائی اسکول کے، انٹر کے، وہ میری بات سمجھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو آپ نظام دیکھیں کیا عجیب نظام ہے. شاید مجھے کوئی سمجھا پائے. یہ میں آپ کے سامنے اپنا ایک مسئلہ رکھ رہا ہوں، ایک سوال ہے میرا. شاید کوئی بڑا گریجویٹ سمجھا پائے گا یا کوئی بڑا جج سمجھا پائے گا. دنیا میں یہی دستور چل رہا ہے. الیکشن کے ذریعے سے، انتخابات کے ذریعے سے جو آدمی نمائندہ منتخب ہوتا ہے، نمائندہ وہ بنتا ہے جس کے ساتھ عوام کم ہوتی ہے اور مخالف جس کے زیادہ ہوتی ہے. اب آپ اس نظریے کو سمجھیں. ایک حلقے میں مثال کے اعتبار سے 10 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، 10 امیدوار ہیں ہر حلقے میں. یہاں بھی 4-5 ہوں گے آج بھی جو چل رہا ہے. اب ان میں سے ایک آدمی کو ووٹ ملتے ہیں 5%، کسی کو 10%، اور کسی آدمی کو 12%، کسی کو 13 اور 14%. ایک آدمی کو سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں 15%. کتنے؟ 15%. اب اعلان کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس 14 ہیں، 12، 13، 8، 10، لیکن سب سے زیادہ جس انسان کو ووٹ ملے اس انسان کو کتنے ووٹ ملے؟ 15%. مثال بیان کر رہا ہوں بھائی، 15%. اب حکومت کیا کہے گی کہ یہ آدمی جیت گیا ہے. یہی تو ہوتا ہے. یہ 14% والا جیتے گا، 15 والا. 15 سے زیادہ کسی کو نہیں ملے، سب سے زیادہ 15% ملے ہیں. اب اس آدمی کو جس کے پاس 15% ووٹ ہے، اس آدمی کو نمائندہ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ 85% اس کے خلاف ہیں. سمجھے؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس آدمی کے پاس عوام 15% ساتھ ہے، وہ قوم کا نمائندہ بن جاتا ہے، اور جس کے خلاف 85% ہے اسی کو بنا دیا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ عوام کم ہے یا زیادہ ہے؟ اس کے ساتھ کم ہے صرف 15%. 85% نے اسے پسند نہیں کیا. دوسرے کو جو ووٹ دے رہے ہیں اس آدمی کو ریجیکٹ کیا ہے 85% نے. لیکن 85% عوام جس کے خلاف ہو اسی کو عوام کا نمائندہ بنا دیا جاتا ہے صرف 15% کے معاملے پر. عجیب ٹیکنالوجی ہے. بہرحال ایک الگ مسئلہ ہے. بڑے بڑے جج موجود ہیں، ملاؤں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی حل کر پائے. ایک مختصر چھوٹا سا سوال ہے. اب آپ بتائیں، کم جس کے ساتھ کم انسان ہے وہ جیت رہا ہے یا جس کے خلاف زیادہ ہیں؟ جس کے خلاف زیادہ ہیں وہ جیت رہا ہے. بہرحال یہ نظام ہے. اب موجودہ زمانے میں جو نظام چل رہا ہے، اب عام انسان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کے درمیان اور سیاست کے درمیان انتہائی جوڑ ہے، لیکن موجودہ زمانے میں جو طریقہ رائج ہے وہ اسلام سے ہٹ کر ہے. اسلام کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. اسلام کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، بھئی یہ کون ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ میں ادھر متوجہ ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے وصال کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں جو انصار کا اجتماع قائم ہوا، اس اجتماع میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیعت کے ذریعے سے تمام صحابہ نے اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا. اور پھر جہاں جہاں اسلامی حکومت قائم تھی، اسلامی حکومت جن جن ریاستوں اور شہروں میں پھیلی ہوئی تھی، تمام نے اس پر اتفاق کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق خلیفہ بن گئے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے شورائیت کا کہ جس میں تمام لوگ متفق ہو جائیں.
جیسا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اخیر وقت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کر دیا کہ میرے بعد خلیفہ عمر فاروق ہوں گے، اور لوگوں نے آپ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اب نہ کوئی الیکشن ہے، اب کتنے کروڑوں روپے برباد کیے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایک روپیہ نہیں لگا اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے یا کسی آدمی کو سربراہ بنانے کے لیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ خلافت قائم ہوا اور پھر قریب 10.5 سال خلافت کرنے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور آپ اسی کے اندر شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اس وقت آپ نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، یہ آپس میں مشورے کے ذریعے سے جس کو بادشاہ اور خلیفہ بنائیں گے وہی تم سب کا خلیفہ ہوگا۔ آپ نے انتخاب کیا 6 لوگوں کا، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص، یہ 6 افراد تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کون ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو، انہیں باہر پہنچاؤ۔ پریشان کر رہی ہے۔ بہرحال اب یہ 6 آدمیوں کی جو کمیٹی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، مشورے کے ذریعے سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ میں جو انصار و مہاجرین تھے ان کے ذریعے سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اس طریقے سے بغیر کسی الیکشن کے، بغیر کسی انتخاب کے ایک امیر اپنے بعد دوسرے کا انتخاب کر دیتا، یا ایک مجلس منعقد کر دی جاتی، وہ کمیٹی اپنے مشورے سے ایک کو خلیفہ بنا لیتی اور اپنا حاکم تسلیم کر لیتی۔ تو اس طریقے سے اسلامی قوانین اور اسلامی حکومتیں، اسلامی سلطنتیں چلتی رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد یزید کو خلیفہ نامزد کیا، اور پھر بعد میں یہ طریقہ دل پڑا کہ باپ کے بعد بیٹا، جب اس کی وفات ہوئی اس کا بیٹا، یہ طریقہ جاری ہو گیا۔ بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ اس طرح کا جو آج کل انتخاب ہو رہا ہے، اس طرح کا انتخاب اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہوا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں یہی انتخاب چل رہا ہے، اور یہ انتخاب ہوتا ہے، اس کے اندر انسان اور عام آدمی ووٹ ڈالتا ہے۔ اب یہ جو ووٹ انسان ڈالتا ہے، اس ووٹ کی اسلامی حیثیت کیا ہے؟ بس یہی مجھے عرض کرنا ہے، اور آج کے پورے بیان کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اس میں یاد رکھیے کہ ووٹ کا سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے اس کی حیثیت شہادت اور گواہی کی ہے۔ جو آدمی امیدواری کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ میں اس حلقے کا امیدوار ہوں، کینڈیڈیٹ ہوں، تو وہ آدمی 2 باتوں کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایک دعویٰ تو یہ ہے کہ میں جس امیدواری کے لیے اپنا نامزد پرچہ داخل کر رہا ہوں، میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں، اس کی قابلیت رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں، جو کام میرے حوالے ہوگا اس منصب کا میں اسے بحسن و خوبی انجام دوں گا۔ اور دوسرے اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اس معاملے کو نبھاؤں گا۔ اب یہ 2 دعوے ہیں اس انسان کے جو آدمی امیدواری کا پرچہ نامزد کر رہا ہے اور الیکشن میں کھڑا ہوا ہے، کہ ایک تو میں اس عہدے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہوں، دوسرے میں امانت دار بھی ہوں اور دیانت دار بھی ہوں،
میں کوئی خیانت نہیں کروں گا۔ اب اس آدمی سے گواہ مانگے جاتے ہیں کہ تم اس کام کی صلاحیت رکھتے ہو، امانت اور دیانت کے ساتھ اس معاملے کو نبھاؤ گے، اس پر گواہ پیش کرو۔ چنانچہ جو آدمی ووٹ ڈالتا ہے کسی کے بھی حق میں تو وہ اس آدمی کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا دعویٰ صحیح ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ قابل بھی ہے اور یہ آدمی امانت دار بھی ہے۔ تو پہلی حیثیت اسلامی اعتبار سے ووٹ کی شہادت کی ہو جاتی ہے۔ اور شہادت کے سلسلے میں گواہی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دو جگہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے، بالقسط شہداء للہ اور شہداء للہ بالقسط، دونوں طرح سے استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو شہادت قائم کرنے کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، یعنی جہاں گواہی کا معاملہ ہے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے اور گواہی دے، اور جو آدمی گواہی نہ دے اس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو آدمی گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس آدمی کا دل گناہگار ہے۔ تو سچی گواہی کو چھپانا یہ حرام ہے، اور سچی گواہی دینا یہ انسان کے لیے واجب ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح جو آدمی سچی گواہی کو چھپاتا ہے، سچی گواہی نہیں دیتا، وہ انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے اور واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت قائم کرنے کا، گواہی کے قائم کرنے کا عام حکم دیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑے گناہوں میں جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے، زنا کرنا ہے، اسی طرح بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا۔ اگر کوئی آدمی کسی کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے اور جس آدمی کے لیے ووٹ ڈال رہا ہے وہ ووٹ کا حقدار نہیں ہے، وہ آدمی امانت دار، دیانت دار نہیں ہے، اور وہ انسان جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس کی اہلیت رکھتا ہوں اس عہدے کے قابل نہیں ہے، ایسے آدمی کو ووٹ دینے والا جھوٹی گواہی دیتا ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ نے ٹیک کو ہٹا دیا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے، بار بار زبان پر یہ کلمات جاری تھے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دل میں یہ تمنا کرنے لگے کہ بس آپ خاموش ہو جائیں۔ اتنے طویل سلسلے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جھوٹی گواہی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اور گواہی کے تعلق سے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بہتر گواہ کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بہتر گواہ وہ ہے جو بغیر گواہی طلب کیے گواہی دے دے، اسے بلانا نہ پڑے، بغیر طلب کیے وہ گواہی دے دے، یہ سب سے بہتر گواہ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نظام ہیں ان نظاموں کا دار و مدار گواہوں پر رکھا گیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، قرآن میں آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا شہادت کا ذکر، گواہی کا۔ کوئی انسان نکاح کر رہا ہے تو اس میں بھی گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ اگر لڑکا لڑکی آپس میں بغیر گواہوں کے نکاح کرے تو نکاح نہیں ہوگا، زناکاری ہوگی، حرام کاری ہوگی۔ بغیر گواہوں کے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو گواہ ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی عدالت میں
سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، کسی بھی کورٹ میں آپ جائیں تو آپ کے مقدمے کا معاملہ وہ گواہوں پر ہوگا. جیسی گواہی ہوگی اور پھر وکیل کے جرا کرنے کے بعد گواہی ثابت ہو جائے گی تو اسی اعتبار سے جسٹس اور جج فیصلہ کرے گا. تو بنیاد گواہی کو بنایا گیا ہے. تو یہاں پہ جب امیدوار کھڑا ہوتا ہے تو اس سے انتظامیہ گواہ طلب کرتی ہے. اب انسان ووٹ دے کر اس آدمی کے لیے گواہی دیتا ہے کہ یہ آدمی عہدے کے قابل بھی ہے اور یہ آدمی امانت دار دیانت دار بھی ہے. لہذا ووٹ کے سلسلے میں ایسے آدمی کو ووٹ دینا چاہیے جو حقدار بھی ہو اور عہدے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، امانت اور دیانت دار بھی ہو. اور اگر اس کے خلاف کسی آدمی کو ووٹ دیا گیا اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، یا پیسے کے لالچ میں، یا ذلیل وعدوں کے بہاؤ کے اندر بہ کر کے، تو سمجھ لو اگر اس طریقے پر ووٹ دیا جائے گا تو یہ آدمی جھوٹی گواہی دینے والا ہوگا جو شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ووٹ کا مسئلہ وہ ہار جیت کا مسئلہ ہے، دنیا کا ایک کھیل تماشا بنا لیا گیا ہے. اس کا اسلام کے ساتھ کس قدر تعلق ہے اب آپ سمجھے کہ اس کا تعلق اتنا گہرا ہے کہ ووٹ دینے والا آدمی گواہی دیتا ہے، اگر یہ گواہی صحیح ہوگی تو اس آدمی کو ثواب دیا جائے گا، اور اگر گواہی اس کی جھوٹی ہوگی تو وہ انسان حرام کا مرتکب ہوگا. تو کھیل اور ہار جیت کا مسئلہ نہ سمجھا جائے، یہ ہماری دنیا اور آخرت کا مسئلہ ہے. ووٹ دینا یہ کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی اعتبار سے گواہی کا درجہ رکھتا ہے. بہرحال یہ پہلی حیثیت ہے گواہی کی. ووٹ کی پہلی حیثیت شہادت کی، گواہی کی ہے. دوسری حیثیت ہے شفاعت کی. شفاعت کہتے ہیں سفارش. ایک آدمی جب امیدوار ہوتا ہے کسی بھی عہدے کا، اب ووٹ دینے والا اس آدمی کی سفارش کرتا ہے. ایک آدمی نے امیدواری کے لیے اپنا پرچہ نامزد کیا اور اس نے پرچہ نامزد کر کے یہ مطالبہ کیا ہے انتظامیہ سے کہ مجھے یہاں کا حاکم بنا دیا جائے، مجھے ممبر پارلیمنٹ بنا دیا جائے، ممبر اسمبلی بنا دیا جائے. وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے. اب جو انسان اس کو ووٹ دے رہا ہے یہ اس کے اس مطالبے میں سفارش کر رہا ہے کہ میری سفارش ہے کہ اس آدمی کو عہدہ دیا جائے. تو ووٹ دینے والا امیدوار کی سفارش کرتا ہے اور شفاعت کرتا ہے. اور سفارش کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. اللہ فرماتے کہ جو آدمی اچھی بات کی سفارش کرے گا تو اس آدمی کو ثواب میں حصہ ملے گا، اور جو آدمی کسی برے کام کی سفارش کرے گا اس برائی میں سفارش کرنے والے کا بھی حصہ ہوگا. اب آپ تھوڑے ہوشیار رہیں اور بیدار ہو کر سنیں. جب ہم کسی آدمی کے لیے سفارش کر رہے ہیں ووٹ دے کر کہ اس آدمی کو یہاں کا نمائندہ منتخب کیا جائے، اس آدمی کو عہدہ دیا جائے، اب عہدہ ملنے کے بعد اگر وہ انسان نیک کام کرے گا تو ہمیں ثواب ملے گا، اور اگر وہ انسان غلط کام کرے گا تو ہم اس گناہ کے اندر شریک رہیں گے، اس لیے کہ ہم نے برے آدمی کی سفارش کی ہے. اس لیے ووٹ دیتے وقت آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں جس آدمی کی سفارش کر رہا ہوں اور انتظامیہ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو عہدہ دیا جائے، یہ آدمی عہدے کے لائق اور قابل ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ دوسری حیثیت ہے ووٹ کی اسلامی اعتبار سے شفاعت کی. تو پہلی حیثیت شہادت اور دوسری حیثیت شفاعت، اور تیسری حیثیت ہے امور مشترکہ میں وکالت کی. جو آدمی امیدوار ہوتا ہے ووٹ دینے والا اپنا اسے وکیل بنا دیتا ہے. جب حکومت کی طرف سے کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو اس علاقے کا جو سربراہ ہوگا اس کا دستخط کر دینا پورے گاؤں کا دستخط کرنا ہوگا. اب یہاں ہمیں کوئی بل پاس کرانا ہے
गांव के एतबार से, तो गांव का प्रधान उस पर अगर दस्तखत कर दे तो पूरे गांव के हो जाते हैं। तो जिस आदमी को वोट दिया जाता है, ये वोट देने वाला उसे अपना वकील बना देता है। तो वोट देने वाला मुवक्किल है और जिस आदमी को वोट दे रहा है ये उसका वकील बन गया है। अब ये जितने भी हमारे अब पार्लियामेंट में लोग पहुंचे, आवाम ने पहुंचाए हैं, असेंबली में पहुंचे, आवाम ने पहुंचाए हैं वोट दे करके। अब ये वहां जो बिल पास कर देते हैं वो पूरे कौम का बिल हो जाता है। तो इस तरह ये पूरे कौम के वकील बन जाते हैं। तो वोट देने वाला मुवक्किल होता है और जिसको वोट दिया जा रहा है वो उस इंसान का वकील बन जाता है। अब जिस आदमी को हमने अपना वकील बना दिया है कि जो आदमी ये सियाह सफेद जो करेगा हमें मंजूर है, ये मतलब होता है वकील बनाने का। वकील की हार जीत वो मुवक्किल की हार जीत होती है। तो जब हमने किसी उम्मीदवार को वोट देकर वकील बना दिया कि इसका फैसला वो हमारा फैसला होगा। अब ये आदमी अगर अच्छे फैसले करेगा, अच्छे कामों पर दस्तखत करेगा तो उसका सवाब भी हासिल होगा। और अगर वो वकील ऐसे बदउनवानी कायम करेगा और नाजायज तरीके से अपने मनसब और ओहदे का इस्तेमाल करेगा तो वोट देने वाला इंसान भी नाजायज एतबार से और उमूर मुश्तरका में नाजायज वकालत का गुनाह भी उस इंसान के सर पर होगा जिस आदमी ने वोट देकर अपना वकील ऐसे आदमी को मुंतखब किया है जो आदमी उस काम की अहमियत और काबिलियत रखता ही नहीं था। तो ये तीसरी हैसियत है इस्लामी एतबार से वोट की। तो ये तीन हैसियतें हुई। पहली हैसियत शहादत गवाही, दूसरी हैसियत शफाअत सिफारिश और तीसरी वकालत। और चौथी हैसियत उलमा बयान फरमाते हैं कि वोट की चौथी हैसियत है मशवरे की। 5-6 आदमियों ने अपने उम्मीदवारी के पर्चे नामजद किए हैं। अब इंतजामिया आवाम से ये मालूम करती है और आवाम से मशवरा लेती है कि ओहदा किस आदमी को दिया जाए। हमारे पास 5 पर्चे आए हैं, 10 पर्चे आए हैं। अब आवाम से मुतालबा किया जाता है कि मशवरा दो, कौन सा आदमी काबिल है, कौन सा अमानतदार है, कौन दयानतदार है और आवाम के काम को कौन संभाल सकता है। ये इंतजामिया मशवरा लेती है। तो वोट देने वाला इंतजामिया को मशवरा देता है। और मशवरे के मुतालिक आप समझें, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल मुस्तशार मुअतमिनुन, कि जिस आदमी से मशवरा लिया जा रहा है वो आदमी अमानतदार है। अब जो आदमी सही मशवरा देगा, सही इंसान के लिए वोट डालेगा तो वो इंसान सही मशवरा देने वाला है, उस आदमी को सवाब हासिल होगा, वो आदमी अमानतदार कहलाएगा। और जो आदमी अपना वोट गलत आदमी के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो वो इंसान मशवरे में खयानत करने वाला इंसान है और इस खयानत का उस आदमी पर गुनाह आयद होगा। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की सिफात बयान करते हुए फरमाते हैं व अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि मुसलमानों के ईमान वालों के आपस के मुआमलात वो मशवरे से तय पाते हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया वशाविरहुम फिल अम्र, कि आप अहम मामलात में सहाबाए किराम से मशवरा लिया कीजिए। तो मशवरे का हुक्म दिया गया रसूलुल्लाह को। तो मशवरा इतना अहम है कि अल्लाह के रसूल को भी हुक्म दिया गया है और मुसलमानों की सिफत भी मशवरा करना बयान की गई है। और मशवरा जिससे तलब किया जाए उस आदमी को रसूलुल्लाह ने अमानतदार करार दिया है कि वो आदमी अमीन है, उसको सही मशवरा देना चाहिए। तो अहमियत है मशवरे की दायरा इस्लाम में। अब जो आदमी अपना गलत वोट इस्तेमाल करेगा, गलत आदमी को वोट डालेगा तो वो आदमी मशवरा गलत दे रहा है इंतजामिया को, और इस मशवरा गलत देने की वजह से वो आदमी अमानत में खयानत करने वाला है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी यह है कि वो अमानत में खयानत करता है। तो ये 4 हैसियतें हो गई हैं वोट की। अब आप तरतीब से समझें।
جو آدمی غلط آدمی کو ووٹ دے رہا ہے، جو حقدار نہیں ہے، اہلیت نہیں رکھتا، وہ آدمی جھوٹی گواہی کا گناہ کرتا ہے، وہ آدمی بری سفارش کا گناہ کرتا ہے، تیسرے حقوق مشترکہ میں ناجائز وکالت کا گناہ کرتا ہے، اور چوتھے مشورہ غلط دے کر کے خیانت کا گناہ کرتا ہے۔ تو اس طرح غلط ووٹ ڈالنے والا انسان 4 بڑے گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے، جو اس انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ 4 بڑے گناہ عام نہیں ہیں، بلکہ اکبر الکبائر میں سے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان گناہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسے عارضی سمجھ لیا ہے، مسلمانوں نے کھیل بنا لیا ہے۔ اب کسی گواہی کو پیسے کے ذریعے سے فروغ کرنا یہ حرام ہے، گواہی سچی ہونی چاہیے، اور جو آدمی ووٹ اپنا پیسہ لے کر کے ڈال رہا ہو تو وہ انسان اپنی گواہی پر رشوت لے رہا ہے، اس انسان کو رشوت کا گناہ علیحدہ ہوگا۔ تو 4 گناہ تو علیحدہ ہیں، اور پیسے لے کر ووٹ دینا یہ رشوت کا گناہ 5واں ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے 5 بڑے گناہوں کا مرتکب وہ انسان بن جاتا ہے جو کسی سے ووٹ لے کر غلط طریقے سے غلط آدمی کے لیے ووٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دراصل مساجدوں کو اور اماموں کو لوگوں نے قید کر رکھا ہے کہ بس نماز کا مسئلہ بتانا ہے، اگر ہمارے مزاج کے خلاف مسئلہ بنا دیا تو کل سے نماز دوسرا پڑھائے گا۔ جو اختیار ہونے چاہیے تھے ایک امام کے، ایک عالم کے، ایک منصب کے، اس کے تمام منصب کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام کا تعلق ہے۔ اسلام نے ہر چیز میں انسان کی رہنمائی کی ہے، پیدائش سے لے کر موت تک تمام احکامات ہیں۔ یہ نہیں ہے مرنا کیسے ہے، جینا کیسے ہے، تمام احکامات، اور پھر زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی خانہ ایسا نہیں ہے جسے شریعت اسلامیہ نے خالی چھوڑا ہو۔ ہر جگہ اسلام نے مسلمانوں کی اور انسانوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ بہرحال آپ 10 تاریخ میں ووٹ ڈالیں گے۔ اب اگر آپ نے آج کی بات اور گفتگو سمجھی ہوگی تو امید ہے کہ آپ کا ووٹ صحیح جگہ پر جائے گا۔ اب کسے دینا ہے میں اس کا اعلان نہیں کر سکتا، ہر آدمی اپنے تدبر کرے، فکر کرے کسے دینا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ بس میرا کام یہ ہے کہ ووٹ کی حیثیت کیا یہ بتا دی جائے، باقی عوام کی ذمہ داری کہ وہ کسی اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں۔ دوسری بات آپ یہاں یہ خیال کریں گے کہ عام طور پر جو دنیا میں نظام چل رہا ہے اور جو امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی امانت دار نہیں ہوتا، جسے بھی دیکھیں بدعنوان ہے، خیانت کرنے والا انسان ہے اور عہدے کے قابل ہے ہی نہیں ہے۔ اب ہم کسے ووٹ ڈالیں؟ تو یہاں بھی شریعت کا ضابطہ ہے، احون البلیتین، کیا سمجھے؟ یہ اسلامی ضابطہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 2 پریشانیاں ہیں، 2 مصیبتیں ہیں، ان 2 مصیبتوں میں سے جو ہلکی مصیبت ہو اسے قبول کر لیا جائے، بڑی کو چھوڑ دیا جائے۔ سمجھ گئے؟ یہ احون البلیتین یہ عربی کا ہے، یہ دستور ہے اسلام کا۔ اب ایک آدمی ہے راستے پر ہے، اب وہ ایک راستے پر دائیں طرف اگر چلتا ہے تو وہاں سانپ ہے، اور بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے تو وہاں معمولی سا ایک کیڑا ہے، تتیاں سمجھ لیجیے آپ۔ تو آپ ادھر نہ جائیں ادھر جائیں، یہ ہے احون البلیتین کہ 2 مصیبتوں میں سے ہلکی کو گلے لگا لیا جائے بڑی سے بچنے کے لیے۔ اب یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے کہ جب بدعنوان ہی سارے کے سارے بدعنوان ہیں اور تمام ہی خیانت کرنے والے ہیں، عہدے اور منصب کا کوئی بھی انسان لائق اور فائق نہیں ہے، کوئی بھی انسان اس کی قابلیت نہیں رکھتا ہے، تمام امیدوار جتنے بھی ہیں اب آپ ان کا جائزہ لیں، جو تمام میں ظلم کرنے والا کم نظر آئے،
جو آدمی امانت کے زیادہ نزدیک نظر آئے، جس کے اندر خیانت کم ہو دوسروں کے مقابلے پر، اسے آپ قبول کریں۔ اب وہ کون ہوگا اسے آپ اختیار کریں گے۔ بہرحال اسلامی اعتبار سے یہ ووٹ کی حیثیتیں ہیں۔ اب یہاں آپ یہ بھی سمجھیں، ووٹ ایک انسان کا ہے، اسے ڈالنے کے لیے دوسرا آدمی جاتا ہے، یہ چل رہا ہے، اور زیادہ تر یہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے۔ ووٹ ہے کسی کا، ڈالنا ہے کوئی اور، تو آپ یاد رکھیے اس طرح ووٹ ڈالنا بھی حرام ہے۔ یہ جھوٹی گواہی بھی ہے، بری سفارش بھی ہے، ناجائز وکالت بھی ہے، اور مشورے میں خیانت بھی ہے۔ اس لیے آپ صرف اپنا ڈالیں۔ یہی تو ہوتا ہے کہ ایک عام انسان ڈالے اور پھر ایک مسلمان ڈالے، تو اس میں بھی پریشانی کا سامنا مسلمان کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بدعنوانی مسلمان کرتا کیوں ہے؟ ایسے کام کے نزدیک وہ جاتا کیوں ہے؟ دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد مسلمان کیوں کرتا ہے؟ فائدہ دوسرے کا ہو رہا ہے، عہدہ اور کرسی دوسرے انسان کو مل رہی ہے، اور اپنی آخرت کو ہم برباد کر رہے ہیں 5 بڑے گناہوں کے ذریعے سے۔ دوسرے کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرنا، یہ کسی بھی انسان کی عقل کا کام نہیں ہو سکتا جس انسان کے پاس عقل سلیم ہو۔ اور جب عقل سلیم ہی نہ رہے، عقل ہی میں فتور آ جائے، پھر انسان دوسرے کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھا کہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں، میں بری سفارش کر رہا ہوں، میں مشورے میں خیانت کر رہا ہوں، اور میں رشوت لے کر حرام کا ارتکاب کر رہا ہوں، وہ خیال ہی نہیں کرے گا۔ تو مسلمانوں کو بیدار رہنا چاہیے، اپنی دنیا بھی بچائیں اور آخرت بھی بچائیں، اور دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کریں۔ یہ آج کے اس بیان کا خلاصہ اور مقصد ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کیجئے، اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ میرے سامنے تھی، میں نے سوچا کہ چند نصیحتیں الیکشن کے اور ووٹ کے اعتبار سے کر دی جائیں، اس لیے کہ ایمان والوں کو نصیحت سے فائدہ پہنچتا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو یہاں ہیں وہ آئندہ جب بھی ووٹ کا مسئلہ آئے گا تو کسی آدمی کا جعلی ووٹ بھی نہیں ڈالیں گے، اور امید ہے رشوت بھی نہیں لیں گے، اور اپنی عقل سے تفکر تدبر سے جو انسان صحیح نظر آئے گا، چاہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں یا نہ ہو، اس آدمی کو ووٹ دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے کہ انصاف قائم کرو، اگرچہ وہ تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو، تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، او الوالدین والاقربین۔ تو انصاف ہونا چاہیے، مسلمان انصاف کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابتدا ہی میں آیت پڑھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ خلیفہ کے 2 معنی آتے ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر وہ بندہ جو مسلمان ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس اعتبار سے وہ اپنی زندگی اللہ کے قانون کے مطابق گزارے۔ اور دوسرا خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ آدمی جو حاکم بن گیا ہے وہ لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا نفاذ کرے۔ یہ 2 معنی ہیں خلیفہ کے۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے ہر مسلمان اللہ کا خلیفہ ہے، اور اللہ کا خلیفہ ہونے کے اعتبار سے مسلمان کو اپنی زندگی میں قرآن و سنت کو ڈھالنا چاہیے، اپنی زندگی مکمل طور پر قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھل جائے، یہ مطلب ہے خلیفہ کا۔ اور جو آدمی غلط تصور، غلط افکار اور قرآن و حدیث کی خلاف زندگی گزار رہا ہو تو سمجھ لو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس میں خیانت کرنے والا ہے۔ بہرحال
دوسری بات، جو آدمی گواہ ہے، گواہی دینے والا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی گواہ ہے اور گواہی کو چھپائے تو وہ گواہی کو چھپانے والا جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہے۔ آدمی جھوٹی گواہی دے، جس طرح وہ انسان برا ہے، اسی طرح سچی گواہی کو چھپانے والا بھی جھوٹی گواہی دینے والے کے برابر ہے۔ تو جس آدمی کا ووٹ ہے، اگر وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتا تو وہ انسان گواہی کو چھپا رہا ہے، اور گواہی کو چھپانے کی وجہ سے وہ انسان جھوٹی گواہی کے برابر بن گیا ہے۔ جبکہ جھوٹ سے بچنے کے لیے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ فرماتے کہ بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو۔ تو بت کا اور جھوٹی بات کا ایک ساتھ آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح بتوں کی گندگی سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے جھوٹی بات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ دونوں کو ساتھ ساتھ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو جو آدمی اپنے ووٹ کو چھپاتا ہے وہ جھوٹی گواہی دینے والے کی طرح ہے، اور یہ انسان اپنے ذمے عائد ہونے والا فرض اور اس کے ذمے شریعت اسلامیہ نے جو حق واجب کیا تھا اس واجب کو پامال کرنے والا اور حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس آدمی کا بھی ووٹ ہے اپنا ووٹ ڈالے، صحیح انسان کو ڈالے، ورنہ جو میں نے ابھی گناہ گنوائے ہیں ان تمام گناہوں کا مرتکب انسان ہوگا، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوگی۔ اس لیے آپ بیدار ہوں اور اسے ہار جیت کا تماشا کھیل نہ سمجھیں۔ یہ ہمارے اس ملک کے اعتبار سے ہماری شریعت کا، ہماری مساجدوں کا مسئلہ بن گیا ہے۔ آپ نے سنا ہے کتنی مساجدیں جو مسمار کرا دی گئی، کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں جن پر پابندیاں لگا دی گئی، اور کتنے مسلمان ہیں جن کو ناجائز طریقوں سے جیلوں کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اگر ہماری لاپرواہی رہی اور ہم اپنے ووٹ کو اگر بیچتے رہے پیسوں کے ذریعے سے تو سمجھیے ہماری مساجدوں پر تالا لگنے میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ یہ آنے والے حالات بتا رہے ہیں جو موجودہ حالات سے پرکھے جاتے ہیں۔ اس لیے بیدار ہوں اور صحیح آدمی کا آپ انتخاب کریں جو آپ کی پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں صحیح نمائندگی کر سکتا ہو۔ بہرحال یہ مختصر سی سرگزشت تھی جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہے، اور جس کا عنوان تھا ووٹ کی اسلامی حیثیت۔ بہرحال بعد میں آنے والوں کو سارا مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اب کیسے سمجھائیں گے؟ بہرحال آپ سمجھا دینا، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں تک منتقل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ دعا کریں گے، صحیح بیٹھ جاؤ۔